بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا بیان ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے شہادت۔ دنیا میں یہودیوں سے زیادہ کوئی سرکش قوم نہیں گزری جو اپنے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، جبکہ یہ پیغمبر کسی کو نہیں ستاتے تھے اور نہ ہی کسی کے مال پر ہاتھ ڈالتے تھے، بلکہ لوگوں کی اصلاح کی باتیں بتاتے تھے اور اللہ پاک کی طرف بلایا کرتے تھے۔ ایک حدیث کے مطابق یہودیوں نے ایک دن میں 35 نبیوں اور 170 صالحین کو قتل کر دیا تھا جو انہیں اچھی باتیں بتایا کرتے تھے، لہٰذا یہ قوم قیامت تک لعنتی قرار پائی گئی ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں ایک برگزیدہ نبی کے بارے میں بتائیں گے جن کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام تھا، لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد تھے۔ حضرت زکریا بھی پیغمبر تھے۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے حضرت زکریا اور ان کی اہلیہ بہت پریشان رہا کرتی تھیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ پاک مجھے بھی ایک بیٹے سے نواز دے تو میرے بعد بھی بنی اسرائیل میں دین کا کام جاری رہے گا۔ لہٰذا آپ نے اللہ پاک کے دربار میں بہت دعائیں مانگی۔ اللہ پاک نے آپ کو بڑھاپے میں اولاد عطا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ پاک نے ایک فرشتے کے ذریعے حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی کہ ہم تمہیں ایک بیٹا دیں گے جس کا نام یحییٰ رکھنا۔ اس سے پہلے اس نام کا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اس قوم کی خراب حالت کی اصلاح کرے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن میں ہی نبوت کے منصب پر فائز ہو گئے تھے۔ اس زمانے میں اللہ پاک اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا، لہٰذا آپ ان پر ایمان لے آئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جنگل اور بیابان سے محبت تھی۔ ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ وہیں پر گزرتا تھا۔ وہاں آپ درخت کے پتے اور شہد غذا کے طور پر استعمال کرتے تھے اور اگر پیاس لگتی تو نہر سے پانی پیا کرتے تھے۔ نہ ہی کوئی گھر تھا اور نہ ہی کوئی زمین۔ جہاں رات ہو جاتی وہیں پر بسیرا کر لیتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں سے ایسا کوئی بھی نہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ اللہ پاک نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا تھا کہ ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا کہو۔ لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور کہنے لگے کہ اللہ پاک نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں جو خوشی سے ادا کرو۔ میں تمہیں روزہ رکھنے کا بھی حکم دیتا ہوں۔ بے شک روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک بہت معطر اور پسندیدہ ہے۔ میں تمہیں صدقہ دینے کا حکم دیتا ہوں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے مطابق مختلف واقعات تحریر ہوئے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کا بادشاہ ایک عیاش شخص تھا جس کی وجہ سے پورے بنی اسرائیل میں فساد پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کی بیوی کو بغیر نکاح کے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کیونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا کام سر انجام دیتے تھے، لہٰذا انہوں نے بادشاہ کے اس فاحشہ کام کے خلاف آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا۔ بادشاہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ڈرتا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ آپ اللہ کے نبی اور سچے پیغمبر ہیں۔ بنی اسرائیل بھی آپ کی بہت عزت اور احترام کرتے تھے۔ ایک دفعہ بادشاہ کی سالگرہ کے موقع پر محل میں رقص کی محفل جمی، جس میں ایک عورت نے رقص کر کے بادشاہ کو اپنے جال میں پھنسایا۔ بادشاہ نے خوش ہو کے کہا اس سے کہ مانگ کیا مانگتی ہے۔ اس نے بادشاہ کے سامنے عرض کیا کہ اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ علیہ السلام کا سر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر پریشان ہو گیا، لیکن وہ اپنی محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کو کیسے رد کر سکتا تھا؟ لہٰذا اس نے سپاہیوں کو قید خانے بھیجا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر آپ کو شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو تھال میں سجا کر اپنی محبوبہ کی بیٹی کے سامنے پیش کیا گیا۔ روایت کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت پر آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور سورج کا رنگ سرخ ہو گیا، اور جب آپ کے کٹے ہوئے سر سے خون گرنے لگا تو وہ زمین پر جوش مارنے لگا۔ لوگوں نے اس خون کو بہت صاف کیا، لیکن وہ خون کے قطرے نہ صاف ہوئے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل پر ایک سخت عذاب آیا۔ ہزاروں یہودیوں کو قتل ہو گئے اور اینٹیپا نے ہیرود کو شکست دے دی۔
اس نے ہیروت کو زنجیر پہنا کر سر عام لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب دونوں میاں بیوی شہر کی گلیوں سے گزرنے لگے تو لوگ ان پر پتھر مار رہے تھے۔ پھر شہنشاہ نے ان دونوں کو صحرا میں پھینکوا دیا، جہاں بھوک اور پیاس کی شکست سے دونوں مر گئے۔ میری آج کی ویڈیو دیکھنا اور سننا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو جلدی موصول ہو جائیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔